الحمد لله ذي العزة والآلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اور اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. اور جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. اور شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا. صرف میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. اور سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. اور حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. اور آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سبین ذی وقار، 10 محرم الحرام کا شہادتوں کی داستان اپنے اندر سمویا ہوا دن گزرا. اللہ میدان کربلا کے شہیدوں کے درجوں میں اضافہ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا پیار اللہ تعالی ہماری نسلوں کے اندر منتقل فرمائے. اور اسی نوکری اور اسی پیار اور اسی محبت کے اندر اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے.
آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں سے، ان نواسوں سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ آج کی نشست کے اندر ہم کچھ حدیثیں سماعت کریں گے، چونکہ جس بزم کے اندر ذکر آل رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان رحمتوں کا حصہ لینے کے لیے ہم ان شہزادوں کا ذکر کریں گے۔ اور یہ ذکر خالی آج 14 صدیوں کے گیپ پہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ بزم صحابہ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت بھی اپنی زبان سے یہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی زبان کے قصیدے ہیں جسے آج ہم اپنی زبان سے برکت کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی، اور حال کیا تھا؟ تب کی آپ رو رہی تھی اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری تھے۔ ایک باپ کی بیٹی سے محبت، اس کو تو ہر باپ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جسے رب نے اولاد سے نوازا ہے وہ اولاد کے درد کو بھی محسوس کرتا ہے، اور اولاد کا غم وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹی کی آنکھوں میں اشک باپ نہیں دیکھ سکتا اور بھائی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہمیشہ بیٹیوں کو، بہنوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کی محبت کو رب نے سینے کے اندر رکھا ہے، اور اولاد کو ماں باپ کے دل کا پھل قرار دیا گیا ہے اور دل کے ساتھ انہیں جوڑا گیا ہے۔ تو جناب جب عام باپ ہو اور اس کی بیٹی کی محبت، وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا، تو بتاؤ نا پھر آمنہ کا لال اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کیسے آنسو دیکھ سکتا تھا؟ وہ باپ جس نے کائنات کے باپوں کو بیٹی کی محبت کا طریقہ بتایا ہے۔ یعنی یہاں تو اجڑا ہوا چمن تھا نا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے، اور بیٹیوں کو بوجھ تصور کرنے والے لوگ تھے۔ جس ماحول کے اندر میرے محبوب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا، وہاں تو بیٹیوں کی ویلیو نہیں تھی، بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا، بیٹیوں کو بے عزتی کا نشان تصور کیا جاتا تھا، اور جس گھر کے اندر بیٹی کی آمد ہو جاتی اس گھر کے اندر صف ماتم بچھ جاتا تھا۔ لیکن یہ کمال ہے آمنہ کے لال کی تبلیغ کا کہ میرے محبوب تشریف لائے تو زمانے والوں کو بیٹیوں کا درد بتایا ہے، اور خود اپنے گھر کے اندر جب 4 بیٹیوں کا نور آیا اور پھر 4 بیٹیوں کے ساتھ رسول اللہ نے محبت کر کے بتایا، اور صحابہ کہتے ہیں جب بھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آتی تھی، میرے محبوب نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا کہ بیٹی آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ حالانکہ آقا حضور کا مقام تو بڑا بلند ہے، بڑا اونچا ہے، نبی تو ہیں ہی ہیں، باپ بھی تو ہیں، باپ کا بیٹی سے بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، لیکن زمانے کو بتانا مقصود تھا کہ میں باپ ہو کے، نبیوں کا امام ہو کے، جنت کا مالک ہو کے، حوض کوثر کا مالک ہو کے، دیکھو گھر میں آتی ہوئی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہوں۔ اور جب بھی آپ کی بیٹی آئی ہے حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے، اور بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا ہے، اور بارہا یہ اعلان کیا ہے عرب والو تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، دیکھو بیٹیوں کو عزت دینے والا محمد آ گیا ہے۔ تو یہ درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے سینے میں ہو سکتا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی گھر کے اندر حاضر ہوئی، تب کی رو رہی ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے سینے کے اندر بیٹی کی جو محبت تھی اور پیار تھا،
آقا حضور رحمت عالم نے اسے لفظوں میں بیان فرمایا، اور جو لفظ بولے وہ بتا رہے ہیں کہ سینے کے اندر بیٹی کا پیار کتنا تھا اور دل بیٹی کی محبت میں کتنا تڑپ رہا تھا۔ میرے محبوب نے جو جملہ بولا، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدا کی ابو کی ما یبکی کی، اور میری بیٹی تیرا باپ تیرے پر قربان ہو جائے۔ یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، اے فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، ما یبکی کی، بتا تو صحیح تیری آنکھوں میں اشک کیوں آئے، تو کیوں رو رہی ہے، تیری آنکھیں پرنم ہیں، رونے کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور وجہ بعد میں پوچھی، دلاسا پہلے دیا، حوصلہ پہلے دیا، اور دل کو پہلے جیتا، اور دل کے اندر بیٹی کی جو محبت تھی اسے لفظوں کے اندر کیسے بیان فرمایا، کہا بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ یہ باپ عام باپ نہیں ہے، یہ باپ وہ ہے جس پر کائنات قربان ہو رہی ہے، یہ باپ وہ ہے جس پہ زمانہ قربان ہو رہا ہے، یہ باپ وہ ہے جس پر زمین اور آسمان قربان ہو رہا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے لفظ بول کر گویا زمانے والوں کو بتا دیا، اوے بیٹیوں کو بوجھ تصور نہ کرنا، بیٹیاں تمہارے بوجھ اتارنے کے لیے آتی ہیں، بیٹیاں تمہارے بوجھ اتارنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ رستے جو جنت جاتے ہیں وہ بیٹیاں تمہارے لیے آسان کرتی ہیں، اور یہ اپنا رزق خود لے کے آتی ہیں، یہ اپنے نصیب خود لے کے آتی ہیں، یہ اپنے حصے خود لے کے آتی ہیں، اور کبھی ان کے آنے پر دل کے اندر بوجھ تصور نہ کرنا کہ اب بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ بارہا ہم نے اپنے تجربے کی نظر سے دیکھا ہے، دنیا سے جاتے جاتے بیٹے نے سنبھالا نہیں دیا، وہ تو سمندر پار بیٹھا تھا، اگر باپ کو سنبھالا ہے تو اسی بیٹی نے سنبھالا ہے۔ کل جسے بوجھ تصور کرتا تھا پاؤں بھی وہی دبا رہی ہے، کل جسے بوجھ تصور کرتا تھا سہارا بھی وہی بن رہی ہے۔ گویا میرے محبوب نے ان جملوں سے بتایا کہ چونکہ میں جس نازک ماحول کے اندر بیٹھا ہوں، پھر پلٹ کے دور جہالت آ رہا ہے، یہاں بیٹی کی پیدائش پر طلاقیں ہوئی ہیں، یہاں بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو مارا گیا ہے، یہاں بیٹی کی پیدائش پہ گھر اجڑے ہیں، یہاں بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو تانے دیے گئے ہیں۔ گویا پلٹ کے ہم 14 صدیاں پہلے اس ماحول کے اندر کھڑے ہو گئے جس ماحول کو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور بتایا تھا بیٹی بوجھ نہیں ہے، اور رب جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی بیٹی عطا فرماتا ہے۔ یہ بیٹی بلا ہر ایک کو تھوڑا اللہ عطا فرماتا ہے، جس سے رب پیار کرتا ہے، جسے نوازنا چاہتا ہے، جسے دینا چاہتا ہے، جسے عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر کائنات بھر کے لوگوں کے لیے آقا حضور نے ایک نمونہ دے دیا، دیکھو میں نبی ہوں، نبیوں کا سلطان ہوں، تاجدار ہوں، کائنات رب نے میری خاطر بنائی ہے، ذرا میری اولاد کو بھی دیکھو، رب نے مجھے 4 بیٹیوں کی رحمت عطا فرمائی۔ بیٹیاں بوجھ تو نہیں ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ بارکیف یہ ایک معاشرے کا درد ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جسے رب نے بیٹی سے نوازا ہے وہ اپنی خوش بختگی پر ناز کرے، یہ مہمان ہوتی ہیں، خدمت کرے، جتنا کر سکتا ہے ان کی تربیت کرے، دین کے مطابق یہ اڑ جائیں گی، یہ تمہارے پاس نہیں رہیں گی، لیکن جتنا عرصہ رہیں گی یہ تمہاری بوجھ اتارتی رہیں گی، یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ رب کی طرف سے رحمتوں کی وصولی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے کلام کیا بولا، فدا کی ابو کی، بیٹی تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو جائے، تجھ پہ تیرا باپ فدا ہو جائے، ما یبکی کی، بتا کیوں رو رہی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ جملہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ آقا حضور رحمت عالم کو اپنے گھرانے سے پیار کتنا تھا، محبت کتنی تھی کہ ان کے آنسو حضور دیکھ نہیں سکتے، میرے محبوب تڑپ جاتے جب بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آتے، جب شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ تو پھر بتاؤ نا 10 محرم کو کربلا کا منظر میرے محبوب نے کیسا دیکھا ہو۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں مکے کے اندر میں تھا اور خواب کے اندر میں نے دیکھا 10 محرم کو اللہ کے حبیب میری خواب میں تشریف لائے، داڑھی مبارک پر گرد ہے اور مٹی ہے اور چہرہ پریشان ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی اس حالت میں نے آپ کو خواب میں نہیں دیکھا، میں نے جب بھی دیکھا کسی اور انداز میں دیکھا ہے، آج آپ کس حالت کے اندر ہیں؟ تو میرے حبیب کے آنکھوں سے اشک جاری تھے، کہا میں مقتل حسین سے ہو کے آ رہا، میں
اپنے نواسے کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، یہ جو گرد ہے یہ کربلا کے میدان کی گرد ہے۔ تو میں نے کہا یہ ان کے ساتھ رسول اللہ کی جو نسبت تھی یہ بڑی گہری نسبت تھی۔ حضور ان کی آنکھوں میں اشک برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ بارہا اللہ اکبر، میرے محبوب نے خود ہی تو شریعت بیان کی ہے، ایک مرد کو 4 نکاح کی اجازت ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو رسول اللہ کے سینے پہ اتری، اور یہ سب کے لیے برابر ہے۔ جو بھی انصاف کا تقاضا پورا کر سکے وہ 4 نکاح کا حق رکھتا ہے۔ اس میں نہ بیوی کی اجازت ہے، نہ ساس سسر کی اجازت، کسی کی اجازت نہیں، یہ حکم قرآنی ہے جو محبوب کے سینے پہ اترا ہے۔ لیکن جناب جب حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح مولا علی مشکل کشا سے ہوتا ہے تو میرے محبوب نے اپنی بیٹی کے لیے قانون بدلا، اور جملہ کیا بولا؟ کہا علی کبھی بھی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری عورت نہ لانا۔ قانون تو وہ ہے جو رب نے بیان کر دیا ہے، پر میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تیرے نکاح کے اندر کوئی اور عورت آئے۔ اور جب تک فاطمہ زہرا زندہ رہی مولا علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، باقی نکاح کیے ہیں بعد میں کیے ہیں۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ان کا درد رسول اللہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے حبیب جب گلی کے پاس سے گزرے اور شہزادے اندر رو رہے تھے تو میرے حبیب رک گئے، اور حضور نے یہ کلام بولا، کہا بیٹی انہیں رلایا کر، انہیں نہ رلایا کر، یہ روتے ہیں تو میرا سینہ، میرا کلیجہ اس میں درد آتا ہے، میں ان کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ تھا حجت قائم کرنے کے لیے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے سامنے یہ خطبہ دیا تھا کہ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کل یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا تھا۔ آپ نے حجت قائم کرنے کے لیے کہا تھا، اے یزیدیوں میری طرف دیکھو، روئے زمین پر اس وقت نبی کا نواسہ صرف میں ہی، کوئی اور نہیں، میں خون رسول ہوں، اور میری طرف دیکھو، میرا یہ گلا وہ گلا ہے جس پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جو مصطفیٰ کے کندھوں کا مسافر تھا۔ گویا آقا حضور کی ان شہزادوں کے ساتھ جو وابستگی تھی، جو تعلق تھا، جو محبت تھی، شاید اسی وجہ سے ہے۔ واقعات تو بڑے ہوئے ہیں اسلام کے دامن کے اندر، چھوٹے چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن جناب 14 صدیاں بیت گئی، واقعہ کربلا بلایا نہ جا سکا، اور یہ بلایا بھی نہیں جا سکے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر جو شخصیت شہید ہوئی ہے وہ میرے حبیب کے دل کا ٹکڑا تھا، وہ میرے حبیب کا سکھ اور چین تھا، وہ میرے حبیب کی آنکھوں کا تارا تھا، اور آقا حضور رحمت عالم کی محبتوں کا مرکز تھا۔ اچھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی آنکھوں میں اشک رسول اللہ نے دیکھے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو میں یہاں یہ جملہ بھی بولنا چاہتا ہوں، جس طرح رسول اللہ کو خاندان سے پیار بڑا تھا، اسی طرح بی بی پاک کو اپنے شہزادوں سے پیار بڑا تھا۔ ماں کو بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا، بڑی محبت ہوتی، یہ ماں بیٹے کے درد کو سمجھ سکتی۔ تو جس وقت رونے کی وجہ پوچھی تو آج کیوں روئی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا عرض کرتی ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت ان الحسن والحسین خرج ولا ادری این باتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین کھیلنے کے لیے باہر نکلے تھے، رات گزر گئی نہیں پتا وہ کہاں ہیں، ابھی تک گھر لوٹ کے نہیں آئے، میں پریشان اس لیے ہوں، چھوٹے بچے ہیں، گھر سے نکل گئے، رات گزر گئی، ان کے غائب ہونے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ اب میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کے بیٹی عرضی پیش کرتی ہے کہ یا رسول اللہ نواسے آپ کے گھر نہیں آئے، رات گزر گئی اور ان کے غائب ہونے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو میرے محبوب نے جو جملہ بولا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبکین، جیسے ہر باپ اپنی بیٹی کو دلاسا دیتا ہے، ہر بھائی اپنے بہن کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے مشکل وقت کے اندر، اور اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے محبوب نے کیا بولا؟ لا تبکین، میری بیٹی رونا، آنسو صاف کر لے، رونا۔ اور پھر بیٹی کا دل جیتنے کے لیے جو رسول اللہ نے کلام بولا وہ کیا تھا؟ فَإِنَّ خَالِقَهُمَا،
الطف بہما منی و من کی، بیٹی رو نا، حسن حسین کا رب مجھ سے اور تجھ سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ کتنا بڑا حوالہ دے دیا، کہا بیٹی ایک پیار میرا ہے اور ایک پیار تیرا ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی ان سے پیار کرتی ہے، لیکن چونکہ میں نبی ہوں میرا رابطہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے، وہی کا نور میرے پاس آتا رہتا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ جہانوں کا رب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہ کے سامنے ہے، رب کائنات ان شہزادوں سے ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں بھائی اگر اللہ کا پیار بھی اتنا تھا، حضرت علی کا پیار بھی اتنا تھا، حضرت فاطمہ کا پیار بھی اتنا تھا، رسول اللہ کا پیار بھی اتنا تھا، تو پھر یہ کربلا پہنچے کیوں؟ یہ شہید ہوئے کیوں؟ یہ جو امام پاک کی شہادت کی خبر تھی، یہ ابھی امام پاک بالکل چھوٹے بچے تھے، رسول اللہ نے اسے اپنی زبان سے بیان فرمایا، مولا علی کو پتا تھا، اور آقا حضور رحمت عالم نے اس شہزادے کے لیے جب بھی دعا مانگی ہے، وہ دعا کے لفظ حدیث کے اندر موجود ہیں، حضور نے دعا کیا مانگی؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ مانا کیا تھا؟ میں نبی ہوں، میں میدان سے بھاگنے والا نہیں، میں زمانے بھر کو تلقین صبر کی کرتا ہوں امتحانوں کے اندر، ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے اوپر امتحان آئے تو میں بھاگ گؤں، میں دعائیں دوں گا اپنے بیٹے کو کہ میرے حسین جب وہ امتحان کی گھڑی آئے، جب دین کو تیرے لو کی ضرورت پڑے، میدان کے اندر اترنا، صبر بھی کرنا، رب قیامت تک تیرے ذکر کو جاری کر کے تجھے اجر بھی عطا فرما دے گا۔ اب یہ دیکھیے صبر تو انہوں نے کیا تھا، ہر خیمے کے اندر جا کے امام علی مقام نے ایک ہی جملہ بولا، کوئی بے صبری نہیں، نہ خواتین کی طرف نہ آل بیت اطہار کے کسی فرد کی طرف ایک مرتبہ بھی رب سے شکوہ شکایت نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس میدان کے لیے نانے نے خود تیار کر کے بھجوایا تھا، اس میدان کے لیے رسول اللہ نے دعاؤں سے نوازا تھا، اور امام علی مقام جس خیمے میں بھی گئے ہیں، 9 محرم کی رات کو جس خیمے میں بھی گئے ہیں، آپ نے ایک ہی جملہ بولا ہے، اوے میرے گھر والو جو میرے پیچھے رہ جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ۔ اور بڑا کربلا کے میدان کے اندر امتحان آپ پہ آئے، 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے سے تیر اپنے ہاتھوں سے نکالنا، کیا یہ چھوٹا امتحان تھا؟ کیا یہ چھوٹا؟ آپ نے سینے لگایا اور لگا کے کیا کہا؟ آسمان کی طرف منہ کر کے، ربا تو لے کے راضی ہے تو حسین دے کے راضی۔ جوان بیٹے علی اکبر کا لاش اٹھا کر خیمے لانا، کیا یہ چھوٹا امتحان تھا؟ لیکن لاشا اٹھایا ہے، شکوہ شکایت نہیں، کیا کہا؟ ربا علی اکبر تو لے کے راضی ہے، حسین دے کے راضی ہے۔ حضرت عباس جو آپ کے بھائی ہیں، کٹے ہوئے بازو آپ نے اٹھائے، سینے سے لگایا، لے کے خیمے آگے، پھر بھی یہی جملہ بولا، مولا اگر تو بھائی لے کے راضی ہے تو حسین دے کے راضی ہے۔ گویا کربلا کے میدان کے اندر امام پاک کا جو سب سے بڑا وظیفہ تھا وہ یہی تھا، مولا میں تیری رضا میں راضی، میں شکوہ شکایت نہیں کروں۔ وجہ یہ ہے اس قتل گاہ کے لیے مجھے میرے نانے نے تیار کیا، میرے نانے نے دعائیں دی ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ اصل کے اندر جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ آزمائشوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ امتحانوں سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں پتا ہے آزمائش اور امتحان کی گھڑی یہ تو چند پل کے لیے ہے، لیکن جو رب جزا دے گا وہ ہمیشہ والی جزا ہے، اس گھڑی سے گزریں گے تو رب ہمیں جزا عطا فرمائے گا۔ اچھا، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو حوصلہ دینے کے لیے جملہ بولا، فَإِنَّ خَالِقَهُمَا أَلْطَفُ بِهِمَا مِنِّي وَمِنْكِ، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان بچوں کا جو رب ہے نا، ان کا جو خالق ہے میرا اللہ، وہ مجھ سے اور تجھ سے زیادہ ان کے ساتھ پیار فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے، ترمذی کے اندر ایک دوسری حدیث ہے، اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر ایک کام کے سلسلے کے اندر حاضر ہوا، تو جب میں نے دروازے پہ دستک دی تو محبوب کریم علیہ السلام خود جلوہ گر ہوئے
یعنی یہ کتنا پیار اور محبت غلاموں کے ساتھ تھا. پچھلی رات بھی کوئی بندہ غلام دروازے پہ آ جاتا, یہ نہیں کہا میں نبی ہوں, دن بھر کام کاج ہوتا ہے, دیگر مصروفیات, یہ ملنے کا ٹائم ہے, کہا رات کا ایک وقت گزر چکا تھا, عشاء گزر چکا تھا, میں تب گیا, مصطفیٰ ملنے کے لیے خود تشریف لے آئے. اچھا حالت کیا تھی؟ جب حضور باہر تشریف لائے تو حضور نے ایک چادر زیب تن کی ہوئی تھی, اور کہتے ہیں وَهُوَ مُسْتَمِلٌ فِيهِ, اس چادر کے اندر کچھ تھا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چادر حضور نے زیب تن کی تھی اور اس کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی. اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی, کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ چادر کے اندر کیا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہوا ہے. کہتے ہیں ادھر میں نے دل میں سوچا, فَكَشَفَهُ, محبوب نے چادر کو اٹھا دی. یعنی سوچ دل میں پیدا ہوئی, سوال پیدا ہوا اندر کیا ہے, حضور نے چادر کو اٹھا دیا. کہا جب حضور نے چادر کو اٹھایا نا, میں نے کیا دیکھا, دائیں طرف حسین ہے, بائیں طرف حسن ہے. یعنی دونوں شہزادوں کو حضور نے پاس رکھا ہوا تھا, پاس لٹایا تھا. اب ایسا نہ کیا ادھر ہی لیٹے رہو, میں باہر دیکھ کے آتا ہوں کون ہے, اٹھا کے دونوں ساتھ لے آیا. ایک چھوڑا نہیں, ایک کو چھوڑوں گا دوسرے کا دل ٹوٹے گا, دونوں اٹھا کے باہر آگے. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, جس وقت حضور نے چادر کو اٹھایا نا, اٹھا کے جو جملہ بولا, جملہ کیا تھا؟ فرمایا اسامہ بن زید یہ دیکھ, یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. نواسا نہ کہا, کہا یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور اس موقع پر میرے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اور دعا کے لفظ کیا تھے؟ اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. کتنے ناز سے رب کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں, مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. اور التجا کیا کی؟ ربا تو بھی ان سے پیار کر. چونکہ حضور دعا کر چکے تھے نا, کہا فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, جس طرح میں کرتا ہوں پیار اور تو کرتی ہے, ہمارا پیار تو مقابلہ ہی کوئی نہیں, ہم سے بڑھ کر ہمارا رب ان کے ساتھ پیار فرماتا ہے, لہذا رو نہیں, تو واپس چلی جا. اچھا جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مطمئن کر کے رسول اللہ نے واپس بھجوایا, ثم رفع یدی, پھر صحابہ کہتے ہیں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. یعنی پتہ چلا نا بیٹے غائب ہیں, رات سے گھر نہیں آئے, اور بیٹی پریشان ہے, رو رہی ہے, پہلے بیٹی کو حوصلہ دیا, ثم رفع یدی, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دعا کیا مانگی؟ اللہم احفظہما وسلمہما, اے اللہ دونوں کی حفاظت بھی فرمانا اور دونوں کو سلامتی بھی عطا فرمانا. اے اللہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں, وہ جہاں بھی ہیں تجھے پتا ہے, حفاظت بھی کرنا, وسلمہما, اور دونوں کی سلامتی بھی ہو. وقال یا محمد لا تحزن, آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ دعا مانگی نا, تو ساتھ ہی جبریل حضور کے دربار میں حاضر ہو گیا. چونکہ رابطہ بڑا تیز تھا, ادھر دعا نکلی ہے, ادھر لفظ زبان سے ادا ہوئے ہیں, جبریل ساتھ حاضر ہو گئے. آکے کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن, سونے محبوب غم نہ کرو, چونکہ آپ کا غم رب بھی برداشت نہیں کرتا. محبوب غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہو. آپ کے دونوں شہزادے بنو نجار کے ایک باغ کے اندر سو رہے ہیں, میں دیکھ کے آیا ہوں, رب نے مجھے بھجوایا ہے. فقد وکل اللہ بہما ملکا, اور صرف اللہ نے بھجوایا نہیں, چونکہ آپ نے دعا کی ہے نا کہ مولا ان کی حفاظت بھی کرنا اور یہ سلامت بھی رہیں, تو رب نے مجھے آپ کو بتانے کے لیے بھجوایا ہے, اور رب نے ایک فرشتے کی حفاظت کی ڈیوٹی لگا دی ہے. شہزادے وہاں سوئے ہوئے ہیں باغ کے اندر, اور فرشتہ پاس کھڑا حفاظت کر رہا ہے. اور جبریل نے جو جملہ بولا, فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اصحاب, حضور اٹھ کھڑے ہوئے, صحابہ بھی ساتھ تھے. حتی اتى الحدیرہ, یہاں تک کہ وہ باغ آ گیا جس باغ کے اندر دونوں شہزادے لیٹے ہوئے تھے. فاذا الحسن والحسین موتنقان نائمین, محبوب نے نقشہ بیان فرمایا, کہا جب میں نے باغ کے اندر دونوں شہزادوں کو دیکھا نا, تو ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کر کے سو رہے تھے. چھوٹے نے بڑے کے گلے میں ہاتھ ڈالے تھے اور بڑے نے چھوٹے کے گلے میں, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, کیونکہ تنہا نکل آئے دور, اکیلے باغ میں, نیند آ گئی,
ایک دوسرے کے گلے لگ کے سو رہے تھے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَنْ الْمَلَكُ الْمُعَكَّلُ بِهِمَا قَدْ جَعَلَ أَحَدَ جَنَاحَيْ تَخْتَهُمَا وَالْآخَرَ فَوْقَهُمَا. میں نے دیکھا کہ رب نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی، فرشتے نے بچوں کے نیچے اپنا ایک پر بچھایا ہوا تھا. کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنا رابطہ ہے جنت کے ساتھ ان کا. عید کے موقع پر شہزادوں کے پاس کپڑے نہیں تھے تو انہوں نے آ کے رسول اللہ کے دربار کے اندر عرضی پیش کر دی، یا رسول اللہ بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں. ادھر عرضی پیش ہوئی، جبریل امین جنت سے رب کے حکم سے جوڑا لے کر آ گیا.